آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس شخصیت کی جن کا نام سن کر دل سے بس ایک ہی دعا نکلتی ہے، رضی اللہ عنہ۔ جی ہاں، آج کی ویڈیو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے۔ وہ شخص جنہوں نے اسلام کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ان کا اصلی نام عبداللہ بن ابی قحافہ تھا اور ان کا لقب صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انہیں دیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش کے بہت معزز خاندان بنو تیم سے تھا۔ وہ مکہ کے چند ان پڑھنے لکھنے والے لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اپنی زندگی کا آغاز تجارت سے کیا، لیکن لوگ انہیں ان کی دولت کے لیے نہیں، ان کے اخلاق اور امین تربیت کے لیے جانتے تھے۔ آپ کو یہ بات شاید کم لوگ ہی بتاتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے دن سے شرابی، جواری یا بت پرست نہیں تھے۔ انہوں نے کبھی کسی بت کو سجدہ تک نہیں کیا۔ ان کا دل بچپن سے ہی ایک اللہ کی تلاش میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی دوستی اسلام سے پہلے ہی تھی، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ دعوت دی تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنا کسی ثبوت، بنا کسی سوال کے فوراً کہا، اگر یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو یہ سچ ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں الصدیق کہا، سچائی میں سب سے پہلے تصدیق کرنے والے۔ بہت لوگ یہ بات نہیں جانتے کہ اسلام کے سب سے پہلے دائی، یعنی کہ دعوت دینے والے، دین کی دعوت دینے والے بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے خود اپنی دعوت سے 6 عظیم صحابہ کو اسلام میں داخل کیا، جن میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبید بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے۔ یعنی وہ شخص جنہوں نے اسلام کی بنیاد رکھی، ان کے پیچھے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت تھی۔ پھر وہ وقت آیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کا فیصلہ کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور کو نہیں، صرف ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا۔ غار ثور کا وہ منظر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی انگلی سے غار کا سوراخ بند کر رہے ہیں تاکہ کوئی زہریلا جانور اندر نہ آ جائے، اور جب سانپ نے کاٹا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز تک نہیں نکالی۔ اتنی شدت کی تکلیف ہونے کے باوجود انہوں نے ایک لفظ یا ایک آواز تک نہیں نکالی تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند خراب نہ ہو۔ یہ تھی ان کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو صحابہ کرام کا حال بہت اداس و حیران تھا۔ کچھ لوگ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے زیادہ دکھ میں تھے کہ انہوں نے تلوار نکالی اور کہنے لگے، جو کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گزر گئے ہیں، میں اس کا سر اڑا دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں۔ یعنی سب لوگ ایموشنل ہو گئے تھے۔ ایمان کا امتحان تھا، امت بکھرنے لگی تھی۔ وہ مسجد گئے، لوگوں کو جمع کیا اور بہت ٹھنڈے لیکن مضبوط لفظوں میں کہا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جانے کہ محمد گزر گئے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے تو یاد رکھے اللہ کبھی نہیں مرے گا۔ مطلب یہ تھا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے تھے کہ ہماری عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں تھی بلکہ اللہ کے لیے تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے تھے، ان کا کام تھا ہمیں ہدایت دینا، لیکن اللہ ہمیشہ زندہ ہے اور ہماری عبادت ہمیشہ اسی کے لیے ہی رہنی چاہیے۔ یعنی ان کا مقصد یہ تھا کہ امت کا دھیان واپس اللہ کی طرف لایا جائے تاکہ سب سنبھل جائیں اور اسلام کا نظام ٹوٹے نہیں۔ خلافت ملنے کے بعد ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے دشمنوں، جھوٹے پیغمبروں اور بغاوت کرنے والے لوگوں کے خلاف جنگ چھیڑ دی اور اسلام کو دوبارہ ایک جسم بنا دیا۔ وفات کے وقت انہوں نے کہا، میرے کفن پر زیادہ پیسہ مت لگانا، میں نے زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری ہے، موت بھی سادگی سے آئے۔ ان کی آخری خواہش تھی کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے پاس دفنایا جائے، اور آج بھی مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر موجود ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص تھے جنہوں نے اسلام کو اپنی سانس، اپنی دولت اور اپنی زندگی دی۔ ان کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایمان صرف لفظوں سے نہیں، عمل سے ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں لکھیں صدیق اکبر۔ اور اگلے ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان قوانین پر جنہوں نے پوری دنیا کا نظام بدل دیا۔ آپ دیکھ رہے تھے طلحہ's پوائنٹ آف ویو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔